جانے یہ 70 کے پیٹے کا کیا دھرا ہے یا کچھ اور کہ عمران خان یکا یک اس ایک آدمی کا نام بھول گئے ہیں جو کبھی ان کے دل میں گلاب بن کر مہکتا اور اب خار بن کر کھٹکتا ہے۔ کچھ دن قبل گھنٹہ بھر کے خطاب میں انہیں اس کا نام یاد نہ آیا۔ بولے 8 ماہ پہلے ایک آدمی نے فیصلہ کر کے ملک پر جو ظلم کیا وہ کوئی دشمن بھی نہیں کر سکتا۔ اس ایک آدمی نے ہم سے ایسی دشمنی کی جیسے میں کوئی غدار یا ملک دشمن ہوں۔ ایک آدمی فیصلہ کر بیٹھا کہ اس پارٹی کو ختم کرنا ہے اور عمران خان کو نااہل کروانا ہے۔ اس ایک آدمی نے ساری قوم کو مشکل میں پھنسا دیا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ عمران خان بہرحال احسان فراموش نہیں، جانتے ہیں کہ محبت، عشق، گہرے قلبی تعلق اور گزرے ہوئے مہربان موسموں کا بھی ایک قرض ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے شکستہ خوابوں، خون آلود تمناؤں، جواں مرگ آرزوؤں اور زمیں بوس خواہشوں کا دل گداز نوحہ پڑھتے ہوئے بھی انہوں نے اس آدمی کا نام نہیں لیا، لیکن پردہ پوشی کے باوجود بات بن نہیں پا رہی۔ ابھی کچھ دن پہلے تک وہ اس آدمی کا نام بار بار اور بڑے تواتر سے لیتے رہے۔ اپریل 2022 کے بعد سے ان کا کوئی خطبہ ایسا نہیں جس میں انہوں نے اس آدمی کا نام نہ لیا ہو۔ شروع اشارے کنائے میں، پھر ذرا کھلے اور جانور سے تشبیہ دی، پھر میر جعفر، میر صادق جیسی نفرت انگیز تلمیحات سے جی خوش کیا، فشار خون بھڑکا تو امریکیوں کا سہولت کار ہونے تک کی گالی دی۔ کون بھولا ہے کہ اپنے 4.25 سالہ سنہری عہد اقتدار میں بھی خان صاحب اکثر اس ایک آدمی کا تذکرہ فرماتے تھے، لیکن تب وہ احساس تفاخر اور فرط شوق سے مہکتے لہجے میں اس کا نام جپتے تھے۔ وہ اس ایک شخص کی سپاہیانہ شجاعت، جمہوریت نوازی، حب الوطنی، فراخ قلبی، معاملہ فہمی اور دستور پروری کے قصیدے اس طرح لہک لہک کر پڑھتے کہ سننے والوں کو وجد آ جاتا۔ 2019 میں اس ایک آدمی کی رخصتی کا لمحہ آن پہنچا۔ اسے بہرحال اپنی آئینی میعاد پوری کر کے گھر جانا تھا، لیکن جدائی کے خیال سے ہی خان صاحب کا دل ڈوبنے لگا۔ آتش ہجر سے، دہکتے دنوں اور سلگتی راتوں کے تصور سے انہیں ہول آنے لگا۔ انہیں یوں محسوس ہوا جیسے یکا یک ان کی پشت ننگی ہونے کو ہے اور غنیم کا لشکر امڑا چلا آتا ہے۔ وہ سوپنے اقوال زرین کو پس پشت ڈالتے ہوئے انہوں نے مزید 3 سال تک وصل یار کی لذتیں سمیٹتے رہنے کا اہتمام کر لیا۔ اس ایک شخص نے بھی معشوقانہ جاں سپاری اور دلداری کے تقاضوں کو نبھاتے ہوئے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا۔ اس نے خان صاحب کی شاہانہ اور آمرانہ ہی نہیں، طفلانہ آرزوؤں کی تکمیل میں بھی کوئی کسر نہ چھوڑی۔ نیب، انسداد منشیات، FIA، اینٹی کرپشن، پولیس، ضلعی انتظامیہ، غرض بڑے چھوٹے سبھی ادارے انسداد نواز شریف کے مقدس مشن سے جوڑ دیے۔ غداری سے کرایہ داری تک ہر قانون متحرک ہو گیا۔ عدل گاہوں کو بھی بتا دیا گیا کہ خان صاحب کے حریفوں کو ریلیف دے کر ہماری کئی سالہ محنت پر پانی مت پھیریں۔ خزانہ کمزور پڑا تو وہ ایک آدمی نگر نگر سے پیسے مانگ کر لایا۔ ناخوش و بیزار ساتھی کارواں سے ٹوٹنے لگے تو ہانکا لگا کر انہیں باڑے میں کھینچ لایا۔ خان کے خلاف برسوں کسی مقدمے کا دفتر نہ کھلنے دیا۔ پھر یوں ہوا کہ وہ ایک آدمی عشق و محبت کے اس کھیل سے عاجز آنے لگا۔ اس کا اپنا بھی ایک قبیلہ تھا جو اس کی اصل طاقت تھا۔ وہ خان صاحب سے محبت کو جنوں کی اس حد تک نہیں لے جانا چاہتا تھا کہ اپنے قبیلے سے برسوں کا رشتہ توڑ کر دشت لاحاصلی کو نکل جاتا۔ اس نے منہ زور ہواؤں کے اسپے تازی کی باغیں ڈھیلی کر کے موسموں کو اپنے حال پر چھوڑ دیا۔ خان صاحب نے اس ایک آدمی کو تاحیات اپنے عہدے پر فائز رہنے کا لالچ دیا۔ بات پھر بھی نہ بنی۔ اپریل 2022 میں قومی اسمبلی کے ایوان نے نیا قائد ایوان چن لیا۔ خان صاحب اس المیہ کا ذمہ دار اس ایک آدمی کو سمجھتے ہیں۔ انہیں کوئی بتائے کہ وہ ایک شخص محض فرد واحد نہیں، ہمارے جسد سیاست کی رگوں میں دوڑتی وہ روح اثر ہے جس نے 6 دہائیاں قبل ایوب خان نامی ایک آدمی کے روپ میں جنم لیا تھا۔ اسی روح اثر نے خان صاحب کی بے آب و رنگ سیاست کو دلہن بنایا، اس کی اجڑی مانگ میں سندور بھرا، اس کے خد و خال میں شفق گوندھی۔ کیا خان صاحب نہیں جانتے کہ یہ سب کچھ کون سی آرائش گاہ جمال کیا خان صاحب نہیں جانتے کہ یہ سب کچھ کون سی آرائش گاہ جمال یعنی بیوٹی پارلر میں ہوا؟ کس کس مشاطہ نے ان کی مشاطگی کی؟ اب جبکہ کڑی دھوپ نے ان کے عارض و رخسار کا غازہ پگھلا ڈالا ہے تو وہ اس ایک آدمی پر تبرہ کرنے لگے ہیں۔ تاریخ بڑی بے رحم ہے۔ کبھی یہ بھی تو طے پایا تھا کہ نواز شریف اور ان کی جماعت کو بھی بے دخل کر کے خان صاحب کو تخت حکمرانی پر بٹھانا ہے۔ اس وقت بھی یہی ایک آدمی انقلاب کا پرچم بردار تھا اور خان صاحب کے لیے اقتدار کے قلعے پر کمندیں ڈال رہا تھا۔ 70 برس کی عمر میں عمران خان کو یہ بھی جان لینا چاہیے کہ چھاتوں، چھتریوں، شامیانوں اور سائبانوں والی سیاست ساون کی ایک بوچھاڑ اور تیز ہوا کا ایک تھپیڑا بھی نہ سہ سکی۔ یہ سبق بھی پلے باندھ لینے میں کوئی حرج نہیں کہ عقد سہولت یعنی میرج آف کنوینئنس میں وفاداری، جانثاری اور فداکاری نام کی کوئی شے نہیں ہوتی، فقط سہولت کاری ہوتی ہے۔ کوئی کسی کے لیے بن باس لیتا ہے، نہ اس کی چتا میں جل مرتا ہے۔ ٹرک کی بتی کا ذکر کرتے ہوئے خان صاحب بھول گئے کہ ان کی سیاست کا آغاز ہی پرویز مشرف کے ٹرک کی بتیوں سے ہوا۔ راحیل شریف کے ٹرک کی بتیوں کا تعاقب کرتے ہوئے وہ اسلام آباد میں خیمہ زن ہوئے، لیکن امپائر کی انگلی نہ اٹھی۔ 2018 میں اس آدمی کے ٹرک نے خان صاحب کو منزل مقصود تک تو پہنچا دیا، لیکن وفا نہ کی۔
اب خان صاحب کے حد سے بڑھتے اضطراب اور بلند فشار خون کا سبب یہ ہے کہ سرما کی گہری دھند نے بتیوں سمیت ٹرک ہی کو نہیں سڑک کو بھی نگل لیا ہے۔